أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हम इन मजालिस दर्स में सूरह बकरा का मुताला कर रहे हैं। चौथे रुकू से एक बिल्कुल नए सिलसिला मजमून का आगाज़ हुआ था और ये चौथा रुकू असलन मुश्तमिल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फिर शैतान का जो किरदार उसमें सामने आया, न सिर्फ ये कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, हुक्म उदूली की, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शदीद दुश्मन बन गया। जैसा कि कुरान हकीम में कहा गया शैतान के बारे में, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दुश्मनी उसने आदम के साथ भी की थी और ज़ुर्रियत आदम भी उसकी दुश्मनी का अव्वलीन हदफ है। जब अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक का फैसला फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल-मलाइकति इसजुदू वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा, चौथे रुकू का आगाज़। और याद करो जबकि कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं इस ज़मीन में अपना एक नायब खलीफा बनाने चला हूँ। तफसील से पिछली मरतबा गुफ्तगू हो चुकी। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया अल्लाह की जनाब में कि परवरदिगार तू एक ऐसी मखलूक बनाने चला है जो इस ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगी और बाहम खूनरेज़ी करेगी। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम मौजूद हैं जो तस्बीह भी कर रहे हैं, तेरी हम्द भी कर रहे हैं, तेरी तक़दीस भी कर रहे हैं।
قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ آیات ہم پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تخلیق آدم سے اصل مقصد کیا ہے؟ فرشتے تو مصروف ہیں اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، تقدیس میں، تکبیر میں، تحلیل میں، لیکن یہ کہ آدم سے مجھے اس سے کچھ بڑھ کر جو ہے مطلوب ہے، وہ اپنے نفس کو میرے تابع کرے گا، اور پھر یہ کہ میرے کلمے کی سربلندی کے لیے ابلیسی قوتوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام بتا دیے، تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور اس کے بعد پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو جن جن چیزوں کا علم دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جو نام بتائے گئے تھے، ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا مجھے بتاؤ ان تمام چیزوں کے جو پیش کی گئی ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا ہے پروردگار تو پاک ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمارے پاس اگر علم ہے تو صرف تیرا عطا کردہ ہے، جو تو نے ہمیں علم دیا بس اس حد تک محدود ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً العلیم تو تیری ذات ہے، ہر شے کا علم رکھنے والی اور الحکیم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کو مخاطب کر کے کہ ذرا ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم نے جب ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ نے سکھا دیے تھے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ میں اس زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ شے کا علم رکھنے والا ہوں؟ آدم کی تخلیق میں میرا منشا کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو اپنے جی میں چھپا جاتے ہو۔ یہ آیات ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ترجمہ میں نے کر دیا، اس لیے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس رکوع میں وہ اسی سلسلے کے ایک تسلسل ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، جو فرمایا گیا جو تم اپنے جی میں چھپا رہے تھے، تو یہاں بھی ہمارے مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ شاید فرشتوں کے جی میں یہ بات تھی کہ خلافت ارضی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے، تو یہ گویا کہ وہ شے جس کو تم چھپا رہے ہو، جس کو اپنی زبان پر نہیں لا رہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے سامنے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہ سجدے کے معنی میں جھک جانا بھی آتا ہے، اور اس میں بالکل آخری حد تک جو جھکاؤ کی ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ ایک اعتراض یہاں پیش کیا گیا اس لیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ پیشانی اگر خاک و آلود ہوگی تو صرف تمہارے رب کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن پہلی شرائع کے اندر اس کی اجازت تھی، اس لیے کہ بہرحال شریعت بھی اپنی تدریجی مدارج سے گزرتی ہوئے بالآخر اپنے اتمام اور تکمیل کو پہنچی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس دور میں یا اس کے بعد جو حضرت آدم کی نسل میں جو شریعت چلتی رہی ہے اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور اس کا ذکر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ وہ پوری جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوا تھا کہ حضرت یوسف نے اپنے والد اور والدہ دونوں کو اپنے ساتھ تخت پر یا عرش جو تھا اس وقت اس پر بٹھایا، اور وہ 11 کے 11 بھائی جو ہے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ یوسف کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حکم اللہ نے دیا تھا، لہذا بظاہر یہ سجدہ حضرت آدم کو کیا گیا، لیکن یہ اصل میں سجدہ اللہ کے لیے تھا۔
اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا۔ تو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصل میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ یہ شیطان لعین کا صفاتی نام ہے۔ ابلس یبلسو کے معنی آتے ہیں مایوس ہو جانا، فرسٹریٹڈ پرسن۔ تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونے والی یہ وہ شیطان کی ذات ہے۔ شیطان یشتنو اس کے معنی بھی آتے ہیں حد سے نکل جانا۔ شیطان تجاوز کر گیا اللہ کی حد سے، اس شریعت کا حکم اس نے جس طرح پاؤں تلے روندا، اللہ کے حکم کو جس طرح اس نے ٹھکرایا، تجاوز کیا اپنے حق۔ لیکن یہ کہ بہرحال ابلیس جو ہے اصل میں اس کا صفاتی نام ہے۔ اصل نام جو غالباً بائبل میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی جس کا ذکر ہے وہ عزازیل ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ ابا کے معنی کیا ہے؟ رک جانا، انکار کرنا، کسی عمل کی تعمیل نہ کرنا۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، اس نے تعمیل نہیں کی، انکار کر دیا۔ واستکبر، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر مستزاد ہے وہ یہ اس نے گھمنڈ اور تکبر اختیار کیا، استکبار۔ یہ استکبار صرف شیاطین میں نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ انسان میں کبر پیدا ہو جاتا ہے اپنے حسن کی بنیاد پر، اپنے ڈیل ڈول کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے سٹیٹس کی بنیاد پر، اپنے رقم روپے پیسے کی بنیاد پر۔ یہ کبر وہ شے ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کبریائی کا دعوے دار کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہوگا؟ تو جس کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو ردا ہے، یہ جو چادر ہے، کبر کی چادر، یہ اللہ ہی کے اوپر جو ہے وہ سجتی ہے۔ المتکبر اللہ کی ذات ہے۔ الکبر ردائی، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ کبر میری چادر ہے، اور انسانوں میں سے جو شخص بھی کبر اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر مجھ سے چھین رہا ہے۔ اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں وہ لوگ جو متکبر ہیں، جو مغرور ہیں، جن کے اندر گھمنڈ اور تکبر موجود ہے۔ تو استکبار اس کا کیا تھا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، ابا الفاظ آ گئے۔ لیکن اپنے آپ کو کہیں بڑھ کر جانا آدم سے، استکبار یہی ہے نا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگار میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے، مٹی سے، تعفن زدہ مٹی، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ تو بڑی لطیف شے ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی جہاں تخلیق کا ذکر ہے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف صیغے استعمال کیے گئے۔ کہیں کہا گیا آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے، جس کے بارے میں فرمائے گا کہ خلقہ من تراب، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، خشک مٹی۔ لیکن ظاہر ہے بالکل ڈرائی جو مٹی ہوگی اس سے کسی آپ شے کو ڈھال تو نہیں سکتے جب تک اس کو گیلا نہیں کریں گے۔ آٹے کو گوندیں گے تو کوئی نہ کوئی پیڑا بنے گا نا، ورنہ خشک آٹے سے تو کوئی شے نہیں بنائی جا سکتی۔ لہٰذا تین کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ مٹی میں اگر پانی شامل کر دیا جائے تو وہ گارا بن جاتا ہے، تین۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے گارے سے پیدا کیا، مٹی کے بعد گارے کی اصطلاح آ گئی۔ پھر تین لازم کے الفاظ بھی قرآن استعمال کرتا ہے۔ وہ گارا جس کے اوپر کچھ عرصہ بیت جائے تو اس کے اندر فرمنٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیس دار گارا بن جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مکانوں کو جو ہے وہ لیپا جایا تھا کرتے، لیپا پوتھی جسے کہتے ہیں، یہ اصطلاحاً بھی استعمال ہوتی ہے بات، تو گارے کے اندر توڑی شامل کر دی جاتی جو آرگینک میٹیریل ہے،
تو مٹی میں پانی شامل ہوا، ساتھ توڑی شامل ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کے اندر چکناہٹ اور لیس پیدا ہو جاتی تھی، جسے بہت آسانی کے ساتھ اس کا لیپ کر دیا جاتا ہے گھروں کے باہر۔ آج بھی جو مڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا گویا کہ بڑا جیسے آپ کا یہ اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے کہ میرا تو ایک مڈ ہاؤس بھی ہے، اندر سے بہترین فرنشڈ، جس طرح کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے، لیکن باہر سے اس کی جو دیواریں ہیں وہ دور سے دیکھنے میں گویا کہ لیپی ہوئی دیواریں ہیں، جسے گارے سے لیپ دیا گیا ہو۔ اس میں ایک انسولیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے، گویا کہ ایک اینٹیک شے آپ دیکھ رہے ہیں، گارے سے بنا ہوا گھر جس کے اوپر گارے کو لیپ دیا گیا ہو۔ تو 3 لازم کے الفاظ ہیں سورہ صافات میں، جہاں فرمایا گیا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے آدم علیہ السلام کو اس گارے سے پیدا کیا جس کے اندر لیس پیدا ہو چکی تھی۔ پھر حمائم مسنون کے الفاظ بھی قرآن نے استعمال کیے۔ حمائم مسنون کہتے ہیں وہ گارا جو خشک ہو جائے، کچھ عرصہ اس پر بیت جائے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا پپڑی سی جم گئی اس کے اوپر، ٹھیکری کی شکل اختیار کر لیا، حمائم مسنون۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من حمأ مسنون من صلصال من حمأ مسنون، وہ گارا کے جو خشک ہونے کے بعد بالکل ٹھیکری کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد کھنکنے لگا، صلصال من حمأ مسنون۔ 5ویں اصطلاح قرآن نے یہ استعمال کی۔ اور پھر سورہ رحمان کے اندر فرمایا گیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا اس خشک گارے سے جو خشک ہونے کے بعد ٹھیکری بنا اور اس کے بعد کھنکنے لگا۔ تو دیکھیے یہ 6 اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، جہاں قرآن حکیم میں ذکر ہوا۔ اس میں بہت سے سوچنے والوں کے لیے گویا کہ مواد موجود تھا، یہ ایک تدریج بھی ہے، خشک مٹی بھی ہے، پھر گارا بن گیا، پھر گارا وہ جس کے اندر جو سن چکا ہو، جس کے اندر تعفن پیدا ہو چکا ہو، جس کے اندر ایک لیس پیدا ہو چکی ہو، پھر وہ خشک ہونے کے بعد جو ٹھیکری بن گیا، وہ ٹھیکری بھی وہ جو کھنکھنانے والی ٹھیکری ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو بہرحال اس اعتبار سے انسان کی تخلیق میں ایک تدریج کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سپیشیز جو ہے پہلے وجود میں آ چکی تھی، ایمیبا سے پیرامیشیم بنا اور اس کے بعد آگے سے ہوتے ہوتے بالآخر ایک انسان کی شکل میں جو ہے ایک مخلوق وجود میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں دیکھیے بالآخر انہیں اللہ کو لانا پڑا نا۔ ڈارون تو اللہ کے وجود کا منکر ہے، وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہوا ہے۔ اور ڈارون کے نزدیک ہم تمام لوگ جو ہیں وہ بندر کی نسل میں سے ہیں، ہاں بڑی ریفائنڈ قسم کی نسل ہے۔ بندر کے اندر شرم و حیا، عفت و عصمت کا مادہ نہیں ہوتا، انسان کے اندر وہ بھی موجود ہے، گویا کہ اسی کی ایوولوٹیڈ فارم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آرٹ پیپر کے اوپر باقاعدہ آرٹ بنا ہوا نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بندر یا فلاں شمپنزی نے یہ آرٹ بنایا تھا۔ دوبارہ انسان کی اپنی سوچ ہے، جہاں جا کر وہ رک جائے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، مٹی سے پیدا کیا، گارا ہے، تمام اصطلاحات قرآن نے واللہ انبتکم من الارض نباتا، قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ اے انسانو اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسا کہ اگایا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی اگر آپ فوکس کریں گے تو بہت سی جو ہے لوگوں کے پاس کہنے کی گنجائش موجود ہے، یہ اگانے کا لفظ ہے، اگانا تو ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتا ہے، بیج ہے وہ پھوٹتا ہے، پھر 2 جو ہے کونپلے نکلتے ہیں، اس کے بعد پتے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایولیوشن جس طرح بیج کے اندر ہوتی ہے، شاید اسی کی کوئی مماثل ہے کہ جو انسان بھی ایولیوشن کے اندر گویا کہ ٹاپ کے اوپر ہے، ہومو سیپینس جسے کہا گیا، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ ہم اگر صرف اس بات کو تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ نے گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسے آپ کا یہ جسد کو بنایا اور اس کے بعد اپنی روح میں سے پھونک دیا، اب ایک سپیشیز وجود میں آ گئی، اور یہ پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی بھی ہیں، انہی کی ضروریت، انہی کی آگے اولاد میں جو ہے پھر نبوت اور رسالت پھیلی ہے، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر وہ
رسالت کا سلسلہ جو ہے اپنی تکمیلی اور اتمامی شان کو پہنچ گیا۔ تو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یہ پچھلی مرتبہ مجھے بات کرنی تھی لیکن چونکہ وقت نہیں تھا لہذا میں نے چاہا کہ آج اس کو مزید ایڈ کر دوں اس میں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور استکبار اختیار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور پھر ہم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اے آدم اب رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں۔ یہاں دیکھیے زوج کا ذکر آ گیا حضرت آدم کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہاں صرف ایک خلیفہ کا ذکر تھا، حضرت آدم کی تخلیق، جس میں فرشتوں کی طرف سے وہ کمنٹ دیا گیا تھا جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ لیکن یہاں آ کر گویا کہ ان کی زوج، ان کی جو اہلیہ ہیں یا ان کی جو زوجہ ہیں ان کا ذکر بھی آ گیا، انت وزوجک الجنہ۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ یہاں بہت سے لوگوں نے یہاں مراد اس سے لی ہے گویا کہ مساوات مرد و زن، ایک ہی مادہ تھا جس سے حضرت آدم بھی تخلیق کیے گئے، اسی سے حضرت حوا جن کا ذکر احادیث میں اس نام کے ساتھ ملتا ہے ان کی تخلیق بھی ہو گئی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، گویا کہ ہا کی ضمیر جو ہے نفس واحد کی طرف ہے، نفس واحدۃ، اور یہاں گویا کہ وہ مؤنث ہے لہذا ہا کی ضمیر اس کے ساتھ آ گئی۔ لیکن بہرحال صحیح احادیث موجود ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے، حضرت حوا جو زوجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے تخلیق فرمایا تھا۔ اس حدیث میں مزید وضاحت حضور نے یہ فرمائی کہ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے لہٰذا اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس میں ایک طرف گویا کہ دلجوئی بھی کی گئی، کچھ اگر ٹیڑھ کسی خاتون میں ہے تو بہرحال اس کے شوہر کو اسے بہت ہی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، بہت تحمل اور برداشت کے ساتھ اس کو، جہاں بہت سی اچھائیاں اور صفات موجود ہیں وہیں اگر کوئی ایک آدھ معاملہ جو ہے کوئی ٹیڑھ کا بھی ہے تو اس کو گویا کہ تحمل اور برداشت سے اس کو برداشت کرو۔ تو یہاں زوج کا ذکر آ گیا اس حوالے سے کہ صرف حضرت آدم نہیں بلکہ ساتھ ہی ان کی بیوی، ان کی اہلیہ جو ہیں حضرت حوا، ان کی بھی تخلیق ہوئی تھی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کُلا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں مراد ہے حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا، اور تم دونوں کھاؤ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت کے باغ میں سے جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو۔ رغدہ کا لفظ نوٹ کیجئے، کسی شے کی فراوانی، یا ہم کہتے ہیں نا فلاں شے بڑی وافر مقدار میں ہے، تو رغد کے اصل معنی یہ ہے جہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، پوری آزادی ہے۔ جنت کے تمام میوہ جات اور پھل جو ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، جہاں سے کھاؤ اور جتنا کھاؤ، کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن نہیں۔ جنت سے یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ بعض حضرات نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہ جنت ارضی تھی، اس زمین ہی پہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ جنت کے سے انداز میں ایک باغ پیدا فرما دیا تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا متفق علیہ جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، یہ جنت سماوی تھی، وہ جنت کے جس کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود ہے، جسے قرآن نے کہا کہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آراستہ کیا ہے، اسے سجایا ہے، اسے تیار کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تمہارے جی میں خواہش ابھرے گی بھرپور اس کی تسکین کا انتظام اللہ نے اس جنت میں تمہارے لیے کر دیا، جو شے تم طلب کرو گے تمہیں پیش کر دی جائے گی۔
تو جنت ارضی تھی یا جنت سمائی تھی، اس کا ذکر تفاسیر میں چونکہ ملتا ہے لہٰذا میں نے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ یہ کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جنت جو ہے وہی جنت ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، وہی سے، اس لیے کہ آگے آ جائے گا، پڑھ لیں گے اہبطوا منہا، اب اس جنت سے نکل جاؤ، گویا کہ اس کے بعد پھر انہیں زمین پر اتارا گیا ہے، اور یہاں پھر ان کے لیے جو بھی جائے سکونت تھی اس کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں کہ کولمبو میں شاید ان کا کہیں میدان عرفات میں انہیں جو ہے اتارا گیا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے سوائے یہ کہ کوئی علمی بحثیں آپ کر لیجئے، عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں وہ آیات ہیں کہ جو محکم ہیں، جو اصل شے، جو مقصد مطلوب ہے اس تک پہنچو، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گویا کہ وہ جنت جو تھی وہاں سے اتارا اور پھر زمین پر نازل کر دیا، زمین پر بھیج دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں بھی دیکھیے ہمارے لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ جو درخت جس کا ذکر کیا گیا وہ کون سا تھا، بعض نے کہا وہ کھجور کا تھا، بعض نے کہا انجیر کا تھا، بعض نے کہا انگور کا تھا، بعض نے کہا یہ گندم تھی، گندم کا ہی پودا تھا کہ جس کو کھانے سے منع کیا تھا۔ واللہ عالم۔ یہ تمام بحثیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ساری چیزیں متشابہات کی نوعیت کی ہیں، اس کے اندر اپنے ذہن کو لڑانا اور اپنا وقت ضائع کرنا اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ایک خاص شے تھی کہ جس سے اللہ نے منع کر دیا امتحان کے لیے۔ ایک طرف شیطان لعین بھی ہے جسے وسوسہ اندازی تک کا اختیار اللہ نے دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس فوسوس لہم الشیطان۔ ان دونوں کے لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں کو وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے۔ یہاں الفاظ آئے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بہلا پھسلا کر اور چکنی چپڑی باتیں کر کے شیطان نے آمادہ کر ہی دیا ان دونوں کو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس درخت کے نزدیک تک نہ جانا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر نزدیک جائے گا تو ممکن ہے اس بات کا امکان ہے کہ فوراً آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لے، لہٰذا اس سے ذرا فاصلے پر رہو۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے جتنے بھی داعیات ہیں، جو بھی رغبتیں انسان کو دی جاتی ہیں جو بالآخر اسے زنا کے رستے کے اوپر آگے بڑھاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ایک فاصلہ رکھو، ٹو میک اے سیف ڈسٹینس۔ اس لیے کہ اگر آپ قریب چلے گئے تو پھر امکان اس بات کا ہے کہ آپ اس عمل بد تک پہنچ جائیں گے۔ شیطان تو آپ کے در پہ ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، اور اس نے تو کہا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے بھی کہا کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں ذریت آدم کی اکثریت کو گمراہ کروں گا۔ آج کھلی آنکھوں ہم دیکھ رہے ہیں اگر 8 ارب انسان اس زمین کے اوپر ہیں تو میجورٹی ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ یہ آخرت، جزا و سزا، حشر و نشر، جنت جہنم، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے وجود کے منکر۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے۔ جس طرح کوئی حیوان یا کوئی درندہ یا کوئی چرندہ یا کوئی پرندہ آتا ہے اس دنیا میں اور آ کر اپنا جو بھی لائف سپین ہے اسے مکمل کر کے ختم ہو جاتا ہے، یہ معاملہ انسانوں کا ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے قریب جانے میں اندیشہ ہے کہ اس کا پھل کھا لو گے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھیں یہاں وہی تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک صریحاً ناانصافی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے حکم دیا تھا، نہیں فرمایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اس کام میں تم ملوث ہو گئے، تو گویا کہ ظلم کیا تم نے، اپنی جانوں پر ظلم کیا نا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کی جو پاداش اسے ہی بھگتنی پڑے گی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور ان دونوں کو دیکھیں، پھر یہاں دونوں، یہ نہیں کہ صرف
غالباً عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہوا جو تھی وہ ایول بن گئی، ایو سے ایول بنا ان کے ہاں۔ ایول کیسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ تو گویا کہ عورت تو ہے ہی گناہوں کی پوٹ۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی عورت کو جس درجے نچلی مخلوق سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو گئی تو باپ کی اولین ترجیح یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح اس کو زمین میں زندہ گاڑ دے۔ یہ تو اسلام ہے کہ جس نے آ کر خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں۔ تو وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو اس شیطان نے ان دونوں ہی کو پھسلا دیا، بچلا دیا۔ اذل یذلو، کسی دوسرے کو جو ہے وہ ڈگمگا دینا، پھسلا دینا، شیشے میں اتار لینا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اب یہاں قرآن نے گویا کہ تھوڑا سا ایک وقفہ دیا اور اس دونوں کو اس بات پر قائل کر لیا، بلکہ اور جو مقامات ہیں جہاں اسی قصے کا ذکر زیادہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ ایک دلیل اس نے یہ بھی دی تھی کہ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اور اس درخت کا پھل اگر تم نے کھا لیا تو گویا کہ تمہارے اوپر اب موت نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ دلیل بھی شیطان نے دی۔ اب پتہ نہیں اور کتنی دلیلیں دی ہوگی، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے یہاں ایک ہی اصطلاح کی ہے کہ اسے شیشے میں اتار لیا، انہیں ڈگمگا دیا، ان دونوں کو بہلا اور پھسلا کر مجبور کر دیا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر اسی شیطان نے بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ نکلوا دیا اس باغ میں سے یا اس جنت میں سے جن میں یہ دونوں موجود تھے۔ وہ جنت سمائی، جنت ارضی نہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب یہ حبوط کا لفظ استعمال کیا، ہا با اور تا، یہ عام طور پر بلندی سے نیچے اترنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی جگہ آباد ہو جانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جب بنی اسرائیل جو من و سلوہ کھا رہے تھے اور انہیں جو ہے گویا کہ بہترین اللہ کی نعمتیں مل رہی تھیں صحرائے سینا میں، صحرائے تیہ کے اندر، تو بالآخر وہ بھی آپ کہتے ہیں نا بڑی سے بڑی نعمت بھی اگر آپ مستقلاً شامل کر لیں گے تو اس کے اندر آپ کے لیے کوئی رغبت ہے ہی نہیں۔ آغاز میں تو بڑی فرحت حاصل ہوگی آپ کو، لیکن یہ کہ بعد میں وہ ایک روٹین بن جائے گا۔ تو یہی معاملہ بنی اسرائیل کا بھی ہو گیا تھا۔ من و سلوہ کھاتے کھاتے وہ جسے ہم کہتے ہیں اک گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی چاہیے، کوئی سبزیاں بھی ہوں، کوئی لہسن بھی ہو، کوئی پیاز بھی ہو، کوئی گیہوں بھی ہو، کوئی مسالے دار چیزیں ہوں۔ تو وہاں فرمایا گیا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اب جو جو چیزیں تم چاہتے ہو، اب جا کر یہ شہر ہے ایک مصر کا نام لیا گیا، اگرچہ مصر مراد ہے یا نہیں، لیکن یہ کسی شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے، وہاں جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ۔ لیکن یہاں بھی ترجمہ کیا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے پھر کہہ دیا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ، گویا کہ وہ جنت سمائی جو تھی وہاں سے دیس نکالا ہو گیا، شیطان کا بھی اور اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا کا بھی۔ بعضکم لبعض عدو، اب تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک تو دشمنی شیطان اور انسان کے مابین ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، لیکن انسانوں کے مابین بھی تو دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، حسد کی بنیاد پر ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص بڑا مالدار ہے تو جو کوئی نچلے درجے کا ہے اس کے دل کے اندر ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کسی طرح ڈاکہ ڈال لوں، کوئی غبن کروں، اس کی دولت مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، اہبطوا کا لفظ آیا، یہ جمع کا صیغہ ہے جو کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ اب تک تو ذکر ہو رہا تھا، تثنیہ کا صیغہ تھا حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ 3 مرتبہ تثنیہ کا صیغہ صرف 2 کے لیے آیا، حضرت آدم حضرت حوا۔ لیکن یہاں جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہاں سے جو نکالے گئے ہیں اس جنت سمائی سے، تو حضرت آدم حضرت حوا اور اس کے ساتھ وہ شیطان بھی وہاں سے نکال دیا گیا جو فرشتوں کی صف میں داخل ہو چکا تھا۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہاں اس زمین میں تمہارے لیے اب ایک ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا نہیں۔ ہمیشگی والی زندگی تو صرف شیطان کو نصیب ہوئی، وہ بھی اس کی اپنی درخواست پر۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے تو مہلت دے دے، وہ دن جب تک کہ تو اس دنیا کو، اس کائنات کو قائم رکھے گا، اور جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے دے دی۔ لیکن باقی جو انسان بھی اس دنیا میں آیا، مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مستقل ٹھکانہ نہیں، یہاں سے ہر شخص کو کوچ کر جانا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو۔ جس طرح کوئی اجنبی کسی شہر میں جاتا ہے تو مستقل ڈیرا تو نہیں ڈالتا، او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے۔ کسی ہوٹل میں آپ گئے، آپ کو معلوم ہے 3 4 5 دن آپ نے رہنا ہے، اس کے بعد رخصت ہو جانا ہے، ایک دن آئے گا کہ آپ نے ہر شے پیک کر کے وہ اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی معاملہ اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب اس زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بھی ہے، لیکن متاع الی حین، اور نفع اٹھانا ہے، استفادہ کرنا ہے اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا، الی حین، ایک وقت معین تک، جو مہلت اللہ نے دی ہے۔ انسان کھا پی سکتا ہے، لذتیں حاصل کر سکتا ہے، شہوت کا جذبہ ہے اس کی تسکین کر سکتا ہے، یہ تمام لذتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک یہ، جسے آپ کہیے کہ وہ ڈوری بندھی ہوئی ہے، جیسے اس ڈوری کو کاٹ دیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ یہی وجہ حضور نے کہا موت کو یاد رکھا کرو، اور موت کون سی؟ جو تمام لذتوں کو منقطع کر دینے والی ہے۔ دنیا کی تمام سہولتیں آپ حاصل کر لیں، لیکن کب تک؟ قوا کب تک رہیں گے؟ ضعیف العمری بھی تو آخر کوئی شے ہے نا۔ مختلف قسم کے عوارض ہیں، ڈاکٹروں نے ہر نعمت سے منع کر دیا، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، کتنے لمیٹڈ رہ گئے۔ تو الی حین، ایک خاص وقت معین تک، وہ وقت ہے موت کا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہاں بھی بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن بقیہ مقامات انشاءاللہ زیر مطالعہ آئیں گے۔ سورہ اعراف کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات تلقی کیے، حاصل کیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، متوجہ ہو گیا اللہ ان کی طرف۔ اب یہ وہ کلمات ہیں جو سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انتہائی احساس ندامت، احساس گناہ، احساس شرمندگی، پشیمانی، ان جذبات سے معمور ہو کر اللہ کے حضور توبہ کی ہے انہوں نے۔ اب الفاظ نہیں تھے کہ کون سے الفاظ استعمال کریں، تو الفاظ بھی اللہ ہی نے سکھا دیے، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو ہمیں ہر وقت اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ کون شخص وہ ہے کہ جس سے کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ گناہ بھی تو ظلم ہے نا، کسی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ معصیتیں بڑی بھی ہیں، کبائر بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان دونوں کا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ہم فلاں گناہ میں ملوث ہو گئے، فلاں گناہ کا ہم نے ارتکاب کیا، فلاں شے ہماری زندگی میں داخل ہو گئی۔ اس توبہ کے لیے احساس ندامت، احساس شرمندگی مست ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے، حاصل کر لیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی توجہ فرمائی ان کی طرف۔
صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ. وہ گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا، بڑی قوت والا ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازار، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ آپ سے کہیں ٹوٹ گئی ہے تو آپ کے اندر وہ ضد پیدا نہ ہو، گناہوں پر اصرار پیدا نہ ہو، پھر توبہ کیجئے، پھر متوجہ ہو اللہ اپنے رب کی طرف. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے حضور توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسے گویا کہ اس نے وہ گناہ اس سے صادر ہی نہیں ہوا تھا. تو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. دیکھیے تواب اللہ کی ذات ہے. توبہ اور تواب یہ دونوں کا مادہ کیا ہے؟ تا الف اور با. تابا یتوبو. اس کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا. بندہ احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ بندے کی توبہ ہے. قرآن حکیم میں توبۃ النصوح کی اصطلاح تو استعمال ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان رجوع کرو، توبہ کرو، پلٹو، انابت اختیار کرو اپنے رب کے حضور. وہ توبہ جو بالکل صاف ہو، جس کے اندر ایک عزم اور ارادہ بھی موجود ہو، توبۃ النصوح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی ٹوٹنے کی نوبت نہیں آ سکتی. ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن اگر ہیبیچول ہو گئے تو یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں. حضور نے تو فرما دیا جب تک وہ موت کی غرغراہٹ شروع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ در توبہ کو کھلا رکھتا ہے. لیکن آیا اس موقع پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. برین ہیمریج ہوتا ہے تو اچانک جس طرح کوئی بلب فیوز ہو گیا، توبہ کا وقت ملا. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس قدر شدید تکلیف کہ انسان کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس موقع پر توبہ کر لے. عام طور پر کہا جاتا ہے نا، کوئی شخص اگر تم دیکھو کہ عالم نزع میں ہے، اب معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی رخصتی کا عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے، تو اس کے سامنے کلمہ پڑھا کرو. اسے یہ نہ کہا کرو کہ کلمہ پڑھو، اس کے اندر بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ اگر کہا اور اس نے نہ کیا تو گویا کہ تو ایک مہر تصدیق ثبت ہو گئی. اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کوئی شخص منتظر ہے کہ جب وہ آخری لمحات آئیں گے تو میں توبہ کر لوں گا، تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں. ہاں اس کے سامنے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو تاکہ یہ کہ اس کے کانوں میں وہ آواز جاتی رہے اور زیر لب ممکن ہے کہ وہ اس کو دہراتا رہے. جو فرمایا گیا ہے پروردگار ہمیں وفات دیجو تو حالت ایمان پر دیجو، وتوفنا مع الابرار. نیکوکار لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں وتوفنا علی الایمان کے الفاظ بھی ہیں. ہمیں ایمان دیجو تو ہمیں وفات دیجو تو حالت ایمان پر. قلنا اہبطوا منہا جميعا. اور پھر ہم نے کہا کہ اب تم جميعا، دیکھیے پھر وہی جمع کا صیغہ آ گیا. جنات بھی تو اسی زمین پر ہے نا، اگرچہ ان کی رسائی بہت اوپر تک ہے، آسمانوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جنات کے وجود سے ہی بہت سے لوگ منکر ہیں، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں ایک پوری سورہ جن موجود اور ان واقعات کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. یا تو قرآن کی نفی کر دیجئے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یہ جن جو ہیں وہ نہیں تھے جنہیں منکرین احادیث کہتے ہیں. یہ کوئی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غصے میں آگ بگولا ہو جانے والے ہوں، انتہائی غصیلے لوگ، انہیں قرآن نے جن کہہ دیا. کہ جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے، خیر و شر کی تمیز ان میں بھی رکھی گئی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے جاری نہیں فرمایا، وہ صرف انسانوں کے اندر ہے. اس لیے کہ خلافت عرضی تو آدم کو دی گئی تھی نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور آدم ہی کی نسل میں سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا. تو قلنا اہبطوا منہا جميعا. تو پھر کہا ہم نے کہ اب یہاں سے اتر جاؤ اس جنت سے. اب گویا کہ یہاں سے اب تمہارا اخراج ہے، یہاں سے نکلنا ہے.
ایک آزمائش تھی، امتحان گاہ تھا کہ جس میں حضرت آدم حضرت حوا دونوں کا امتحان ہو گیا. فرشتے یہ جو جن تھا اس نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا کہ انہیں مجبور کر دیا، بہلا پھسلا کر، ڈگمگا کر، شیشے میں اتار لیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس شے سے انہیں منع کیا گیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے، اس درخت کا پھل کھا لیا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسا کہ ذکر ہے غالباً سورہ اعراف کے اندر کہ ان دونوں نے پھر اس درخت کا پھل کھایا اور اس کے نتیجے میں ان کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئیں، گویا کہ اپنی عریانی کا احساس ہونے لگا. اب اس میں بھی ہمیں اپنی عقل اور فلسفہ منطق کو جو ہے زیادہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو تسلیم کرنی چاہیے کہ جب تک جنت میں رہے ہیں، جنت کی پوشاک جو انہیں فراہم کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شاید اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں وہ خلعت جو تھی، جو پوشاک تھی جنت کی، وہ ان سے واپس کھینچ لی، لہذا عریاں ہو گئے. یا اس کی کوئی اور بھی تعبیر کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اصل نفس مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا جو شرم کی جگہیں تھی ان پر عیاں ہو گئیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب گویا کہ اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اس جنت سے اب یہاں سے تمہارا اخراج ہے، اب یہاں سے نکلو اور جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ زمین کے اندر، جو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں تمہاری ضرورت کی ہر شے پہلے سے فراہم کی ہوئی ہے. زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے تو انواع و اقسام کی خوراک کا بندوبست آدم کے یہاں اترنے سے پہلے موجود. زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے تو پانی کے بڑے وسیع ذخائر موجود. اور اگر کہیں کوئی نہر یا جھیل یا چشمہ نہیں ہے تو زمین کھودو گے تو کچھ فٹوں کے بعد تمہیں وہاں سے پانی برآمد ہو جائے گا، وہاں سے حاصل کر لو گے. زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے تو اتنے وسیع ذخائر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے گرد جو ایٹماسفیئر ہیں اس کے اندر آکسیجن کے فراہم کر دیے، جس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے، نبی اور رسول پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے اس کے ذریعے تمہارے رب کی ہدایت تم تک پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اب اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. اصل مشکل کام تو یہی ہے نا، اپنے آپ کو پابند کرنا اللہ کے احکامات کا، اس ہدایت کا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہدایت جس کا ذکر یہاں کیا گیا، جو ہدایت میں نے اتاری ہے تمہارے لیے، جب تک کہ اس کے اوپر پوری طرح کارمند نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تابع نہ کر دو اس ہدایت کے جو اللہ نے نازل فرمائی. تو یہ ہے اصل میں علم وحی، علم ہدایت جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہیں. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو شخص بھی اتباع کرتا ہے میری ہدایت کا، جو ہدایت میں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو عمل پیرا ہونے کے لیے جو نازل کی ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے اب نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کسی حزن اور ملال کا شکار ہوں گے. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، مجھے خوف ہے اس بات کا، میں خوف زدہ ہوں اس بات سے، اس کا تعلق مستقبل سے ہے. اور حزن کہتے ہیں جس کا تعلق ماضی سے ہو، پچھتاوا ہے، ریگریٹ ہے. تو جو شخص بھی اس ہدایت کے اوپر پوری طرح کارمند رہے گا اسے اب اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں. اصل مستقبل کون سا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل مستقبل ہمارا آخرت کی زندگی ہے. اب انہیں کوئی اندیشہ نہیں آخرت کے بارے میں. شرط یہ ہے کہ انہیں میری ہدایت پر پوری طرح کارمند رہو، پیروی کرو میری ہدایت کی. اور حزن کا تعلق جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ماضی کی بات ہو، اگر کوئی گناہ ہو گیا، صدق دل سے توبہ کی. حضور نے فرمایا کوئی حد کے ہم وزن بھی اگر کسی شخص کے گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہاں یہ چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا ختم ہوا، اور اس ایک رکوع کے اندر بہت ہی جامعیت کے ساتھ
حضرت آدم کا اس دنیا میں اتارا جانا، ان کو خلافت ارضی سونپے جانا، پھر شیطان لعین کا جو کردار ہے، ہم پھر اس ہدایت کا ذکر جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی انبیاء اور رسول کے ذریعہ نو انسانی تک پہنچاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔